السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء کے ہفتہ واری اجتماع میں آنے والے تمام مرید اور متقید، ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اطاعت رسول کی طرف سب کو بلانا ہے، اور خود بھی نیکی کرنے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا ہے، خود بھی برائی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ آنا قبول فرمائے، ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، دکھاوا، ریاکاری، تکبر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے سینوں سے تکبر، اکڑ کو، حسد کو، تمام خبائث کو اور اخلاق رذیلہ کو ختم فرمائے اور اخلاق حمیدہ عطا فرمائے، اچھی عادت عطا فرمائے۔ بس یہی مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم ایسے محفل سجا رہے اور آ رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ لہذا گزشتہ اتوار ہم نے جو درس شروع کیا تھا، اور پہلا اتوار ہمارا گزر چکا ہے کہ ہم نے جس میں بتایا تھا آپ کو کہ قرآن کو سمجھنے کے ذریعے کیا ہے، اور تفسیر قرآن کون کر سکتا ہے، قرآن کی تفسیر کون کر سکتا ہے، اور قرآن پاک اللہ کا کلام، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور قرآن پاک جس طرح اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس طرح اللہ کا کلام بھی ہر عیب سے پاک ہے۔ اور جو ہے میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن پاک کا جو متن ہے اصل، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ترجمے میں گڑبڑی ہو سکتی ہے جو کر رہے آج کے دور میں۔ تو لہذا گزشتہ اتوار ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کے ذریعے، یعنی قرآن کی تفسیر کرتا ہے، پہلا ذریعہ قرآن حدیث کے ذریعے سمجھا سکتا ہے، دوسرا ذریعہ قرآن صحابہ کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، تیسرا ذریعہ قرآن اجماع مسلمانوں کے ذریعے، جو 1300 سال سے مسلمان جس آیت کا جو مطلب سمجھ رہے ہیں، اس کو سمجھ، جو آیت کا جو مطلب 1300 سال سے مسلمان سمجھ رہے ہیں، اگر آج آ کر اس آیت کا کوئی غلط معنی ترجمہ کر بتائے تو ہم کہیں گے نہیں، 1300 سال کا جو یہ معنی تم بتا رہے ہو کسی نے نہیں بتایا، جو پچھلے مسلمانوں نے 1300 سال سے یہ آیت کا جو معنی سمجھا ہے اسی معنی کو مانیں گے، جس کو کہا جاتا ہے اجماع امت۔ لہٰذا یہ ساری ڈیٹیل اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ہم نے بیان کیا، گزشتہ اتوار ریکارڈ بھی ہوا۔ آج کا یہ اتوار ہمارا تعوذ یعنی اعوذ باللہ کی تفسیر اور بسم اللہ شریف کی، اگر وقت ملا تو بسم اللہ شریف کی تفسیر بھی ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اس لیے کہ میں اعوذ باللہ کے متعلق کچھ تفسیر بھی بتاؤں، پہلے یاد رکھیں کہ گزشتہ اتوار جو قرآن کو سمجھنے کے جو ذریعے میں نے بیان کیے ہیں، اس میں ایک اہم بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے ترجمے میں گڑبڑی ہوتی ہے اور کر رہے ہیں لوگ غلط معنی بتا کر، لہذا
جب بھی قرآن پاک کا ترجمہ اردو ترجمہ پڑھے تو خاص طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اردو ترجمہ والا قرآن ہی پڑھا کرے، کیونکہ آپ اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اردو ترجمہ والا قرآن پڑھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو جہاں توحید کے ساتھ ساتھ جو ہے عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت کا بہت بہترین پیغام آپ کو ملے گا۔ فار ایگزامپل یعنی ایک مثال میں دے کر سمجھاتا ہوں کہ کس طرح لوگوں نے ترجمے میں اردو ترجمے میں گڑبڑی کی ہے، قرآن کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہے، تو ترجمے میں کیسے گڑبڑی کی ہے ایک وہ مثال دے کر میں آپ کو آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم نعوذ اور تسمیہ کے بارے میں سمجھیں گے۔ لہذا آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ والضحیٰ جو 30ویں پارے میں یہ سورت ہے سورہ والضحیٰ، اس میں ایک آیت مبارکہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب اس کا ترجمہ جو بدعقیدہ لوگوں نے کیا ہے، دیوبندیوں نے کیا ہے، آپ غور فرمائے اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ غور فرمائے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا معنی انہوں نے کیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو، یہ وہابیوں نے کیا ہے، اے حبیب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ اب دیکھیں یہاں گمراہ کا لفظ حضور کے لیے استعمال ہوا معاذ اللہ، لہذا یہ کہنا کہ حضور معاذ اللہ گمراہ تھے، اور کہا اس کا ترجمہ آج بھی مارکیٹ میں ملتا ہے وہابیوں کا، خیر عام آدمی تو نہ پڑھے لیکن ترجمہ آج بھی اس کا یہ آیت کہی کہ ہم نے آپ کو معاذ اللہ گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت دی۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ترجمہ یہاں صحیح ہے کیونکہ ضال کا معنی ہے گمراہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جب بھی قرآن میں ضال کا معنی آئے گا تو گمراہ کا معنی بھی ہے، لیکن یاد رکھیں عربی لفظ میں جو ہے ایک لفظ کے عربی زبان میں عربی لینگویج میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضال کا معنی گمراہ کے بھی ہے، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم والضالین، اللہ ان کے راستے پہ نہ چلا جسے تو نے گمراہ کیا ہے، گمراہ کے راستے پر نہ چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم چلا سیدھا راستہ، کس کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر انعام ہے، اور ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے۔ تو ضال کا معنی گمراہ ہے، لیکن قرآن پاک کا ایک قاعدہ یاد رکھے، اگر کہیں جو لفظ بولا جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ کا کلام میں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا وہ لفظ بولا کس کے لیے جا رہا ہے، لفظ کافر کے لیے بولا جا رہا ہے، مشرک کے لیے بولا جا رہا ہے، اور گمراہ کے لیے بولا جا رہا ہے، مومن کے لیے بولا جا رہا ہے، نبی یا رسول کے لیے بولا جا رہا ہے، تو اس کے حساب سے اس لفظ کا ترجمہ ہوگا۔ مثال کے طور پر لفظ امی، امی کا لفظ ہے قرآن پاک میں دو جگہ، امی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک امت کو بھی کہا تم امی ہو، یعنی حضور کی امت کو کیا کہا؟ امی، اور یہی لفظ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حضور کے لیے فرمایا یہ بھی امی ہے۔ امی کا معنی ہے ان پڑھ کے، ٹھیک ہے، بے پڑھے لکھے، ان پڑھ کے، ان پڑھ کا معنی امی، یعنی عربی میں امی اس کو کہا جاتا ہے جو ان پڑھ ہے۔ اب یہاں غور کریں امی کا لفظ امت کے لیے بھی ہے اور نبی کے لیے بھی ہے، بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، میری طرف دیکھیں اور چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر یہ لفظ امی امت کے لیے بولا جائے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم ان بے پڑھے لکھوں میں اپنے محبوب کو بھیجا، کیونکہ یہاں امی امت کے لیے بھی بولا گیا ہے، تو امت کے لیے بولا جائے گا تو سمجھ جانا کہ ان بے پڑھے لکھوں میں ہمارے محبوب کو ہم نے بھیجا ہے، اور یہی لفظ امی نبی کے لیے بولا گیا ہے، تو یہاں نبی کے لیے بے پڑھا لکھا نہیں لفظ استعمال کیا جائے گا ترجمہ، بلکہ اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا جو لغت کی زبان میں بھی ہے، ایک لفظ امی کا ترجمہ ہے وہ کسی سے پڑھا ہی نہیں، کیونکہ نبی کے لیے لفظ کہا جا رہا وہ جو کسی سے پڑھا ہی نہیں، کس سے پڑھا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو پڑھایا ہے، تو یہ آیت یہاں پر بتا رہی ہے۔ تو لفظ تو یہ دیکھا جائے گا ضالن جب گمراہوں کے لیے بولا جائے تو ترجمہ صحیح ہوگا، ضال کا معنی گمراہ، کیونکہ ان گمراہوں کے راستے پر نہ چلا، لیکن یہاں حضور ہے،
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یا حضور کے لیے بولا جا رہا ضال کا لفظ، تو یہاں کیا معنی ہوگا؟ وہابیوں نے معاذ اللہ یہ ترجمہ کیا ہے، حبیب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ترجمے کو پڑھیں گے تو عشق رسول میں اور اضافہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اس آیت کا ترجمہ کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خوب راستہ پایا، ڈوبا ہوا پایا تو ہم نے اپنی طرف بلایا۔ یعنی ضال کا معنی بھی وہ ہے ایک عربی زبان میں جو ڈوبا، محبت کسی کی یاد اور محبت میں ڈوب جانا۔ ضال کا ایک معنی کیا ہے، کسی کی یاد اور محبت میں ڈوب جانا۔ خیال یوں سمجھے کہ راستے سے بندہ جا رہا ہے اپنی منزل کی طرف اور اس کو خیال نہیں کہ راستے میں گاڑی ہے کیا ہے، جو بالکل توجہ پوری اپنے محبوب کی طرف رکھ کے جا رہا ہے، تو یہ آیت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حبیب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو ہم نے آپ کو اپنی طرف بلایا ہے۔ لہذا یہ آیت کا معنی یہاں حضور کے لیے گمراہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا، محبت کا معنی استعمال کیا جائے گا جو اعلیٰ حضرت اب یہ پڑھیں گے تو بعد بھی، کیونکہ ہم نے جب نبیوں کے بارے میں پڑھا تو نبی گمراہ ہونے سے پاک، ابھی آپ سن رہے تھے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو لہذا جب یہ آیت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے دل میں اللہ رسول سے محبت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ ایک تو طرح اور ایک سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہے جس میں ترجمہ ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی، اور اس فتح کے وسیلے سے ہم نے، وہابیوں نے یہ ترجمہ کیا، سورہ فتح آیت نمبر 2 کا ترجمہ یہ کر دیا کہ ہم نے آپ کو روشن فتح دی اور اس فتح کی وجہ سے ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے، اے نبی ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ یہ کسی نے ترجمہ کیا آیت کا، آیت نمبر 2 وہابیوں نے، یہ ہوتا ہے وہابیوں کی پہچان۔ ہم سمجھتے کہ فاتحہ نہیں دلانا، اور نہیں درگاہ کو نہیں جانا بولتے فاتحہ نہیں دلانا، نہیں، ان لوگوں نے یہاں سے گڑبڑا کی ہے، اس لیے آپ اگر کوئی عقیدہ وہاں بھی آپ سے بحث کرے تو کہنا بھائی خیر ہمارے علماء سے بات کر۔ لہذا اب اب یہ ترجمہ کیا صحیح ہے سورہ فتح کہ ہم نے، اے حبیب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اگر کوئی نیا اسلام ریسرچ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے اور وہ آیت کا یہ ترجمہ پڑھے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، اور کوئی نیا نیولی اسلام قبول کر رہا ہے وہ آپ کو پکڑ کر پوچھے کہ بھائی ہمارے نبی نے گناہ کیا کیا تھا، کیا غلطی کی تھی، کیا گناہ کیا تھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کے ترجمے میں آ رہا ہے کہ معاذ اللہ کہ حبیب ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو لہٰذا ابھی آپ سن رہے تھے کہ نبی سے گناہ ہوتا ہی نہیں، معصوم ہوتے نبی اور فرشتے معصوم ہوتے، ان سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے، تو 1300 سال سے نہیں 1400 سال سے یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، 1400 سال سے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، تابعین کا یہی عقیدہ تھا، اہل بیت کا یہی عقیدہ ہے، اور آج بھی اہل سنت و جماعت کے تمام سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی، سارے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ تو پھر یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے صحیح کر بتایا۔ وہابیوں نے کیا کیا، اے حبیب ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیا، یہ وہابیوں کا ترجمہ، اور اعلیٰ حضرت اسی آیت کا ترجمہ کہا اے حبیب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی، اور اس فتح کی وجہ سے آپ کے وسیلے سے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھلوں کے گناہ ہم نے معاف فرما دیا، یعنی آپ کے اگلے لوگ اور آپ کے پچھلے لوگ، یعنی آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف فرما آپ کی وجہ سے۔ لہذا یہ آیت کا ترجمہ پھر عشق رسول جاگے گا، تو لہذا جب بھی ترجمہ پڑھے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ترجموں میں بھی میرے امام نے، امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمے میں بھی جگہ جگہ جو ہے میرے آقا رحمت کونین کی وہ شان بیان کی ہے، اور صحیح ترجمہ بھی کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں، جو ترجمہ جو لائق تھا کیا ہے، اور ایسا ترجمہ کیا ہے پڑھنے والا عشق رسول میں جھوم اٹھتا ہے۔ لہذا یہ ترجمے کی بات آ گئی تو دو مثال میں نے دے کے آپ کو 2 سے 3 مثال دے کر قرآن کو ایسا مت بیٹھو سستی آتی ہے ایسا بیٹھنے سے، پھر لہذا 2 سے 3 مثال دے کر میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ میری طرف توجہ دیجئے۔ اب آئے گزشتہ اتوار ہم نے قرآن کو سمجھنے کے ذریعے، آج میں جو تعوذ جس کو ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں اس کا تفسیر میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔
یعنی اعوذ باللہ کا ذکر قرآن پاک سورہ نحل میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. ہم کیوں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ؟ پہلے اس کو ہم کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور کہاں پر ہے؟ سورہ نحل میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے اللہ کی پناہ لو. جو شیطان نکل چکا اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لو. معلوم ہوا قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے. بلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہی. معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنا یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت بھی ہے. اور تیسری وجہ جس طرح نماز سے پہلے وضو ضروری ہے کیونکہ وہ جسمانی پلیدی کو دور کرتا ہے. جسم سے لگی گندگی پلیدی کو دور کرتا ہے. اسی طرح زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بنانے کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا لازم ہے. زبان کو جو ہے انسان کو قابل نماز بناتا ہے وضو. اسی طرح تلاوت سے اعوذ باللہ پڑھنا چاہے کہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے قابل بناتا ہے. جو شخص بادشاہ کے دروازے پر راجہ اور مہاراجہ بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہو اور بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا، یوں ہی جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو بغیر اعوذ پڑھ کر کچھ عرض نہ کرے، گویا اعوذ باللہ پڑھنا اللہ تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے. پہلے آپ اعوذ باللہ کی مختصر وضاحت اور آگے سنیں اس کی اور ایک وضاحت. حاضری بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے. یعنی حاضری بارگاہ کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے. یہ بارگاہ الہی میں یعنی کسی بادشاہ کے پاس گئے تو ایک خصوصی لباس بھی سپاہیوں کا ہوتا ہے. تو اسی مثال دیتے ہوئے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت قلب اور زبان کا لباس اعوذ باللہ ہے. ٹھیک ہے، اب آئے اس کا لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں. اعوذ باللہ شیطان الرجیم. اگر پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو ایک ایک لفظ کرتے ہیں. اعوذ کا معنی ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آنا. پناہ میں آنا، پناہ لفظ عربی میں کسی کو آپ اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے. بھائی میرے پاس آجا میں دیکھ لیتا ہوں، سمجھانے کے لیے حیدرآبادی زبان کہ میرے پاس آجا میں سب دیکھ لوں گا. تو اس کو کہتے ہیں پناہ میں آ جانا. تو اعوذ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا. باللہ یہ لفظ اللہ، یہ انشاءاللہ بسم اللہ کی تفسیر میں ہم اس لفظ کی تفسیر کریں گے. تو اعوذ باللہ، اعوذ پناہ میں آنا کس کی؟ باللہ اللہ کی. اب پھر آیا کس سے پناہ میں آنا؟ شیطان سے. شیطان کا معنی کیا ہے؟ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان شیطانون سے بنا ہے. شیطانون کا معنی ہوتا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا. جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان. اب شیطان بولتی ہمارے ذہنوں میں کالی پیلی نیلی ہری اودی ہر کلر کے چہرے والے ذہن بن جاتا ہے. خیال آ جاتا ہے ہمارے دل دماغ میں کہ شیطان اتنے لمبے بال ہوں گے، اتنے لمبے دانتا ہوں گے، آنکھ ایسے ہوں گے، بال ایسے ہوں گے. یہ جو فلم میں ڈراموں سے ذہن بن گیا تو خیال وہی بن جاتا ہے. حقیقت میں شیطان جو نیلی پیلی یہ اس طرح کے نہیں. لہٰذا اس کو سمجھے ہم کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن شیطان تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے. اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو چاہے وہ انسان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک رہا ہے آپ کو، یعنی کوئی انسان بھی آپ کو اللہ کے ذکر سے نماز سے روکتا، چھوڑو آپ نماز کیا پڑھتے، چھوڑو ذکر میں کیا جاتے، تو وہ بھی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکے وہ انسان ہونے کے بعد بھی شیطان ہے.
شیطان کا لفظ سمجھیے آپ، شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہونا، جو بھی اللہ کی رحمت سے آپ کو دور کرے وہ بھی شیطان، نماز سے روکے، عبادت سے روکے، وہ بھی شیطان ہے۔ لہذا یہاں جو شیطان کا لفظ آیا تھا، ایک اور بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہاں شیطان کا جو لفظ آیا شیطان کی صفت کا ذکر ہو رہا ہے، سمجھ رہے آپ، صفت کا ذکر، اس کے اندر کی عادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اصل میں ذات میں شیطان کا اصل نام ابلیس ہے، کیا ہے؟ ابلیس۔ اور اس سے پہلے جب وہ مومن تھا، یہ سمجھے کہ موحد تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، توحید پرست تھا، تو اس کا وقت اس کا نام تھا عزازیل، جو فرشتوں کو پڑھاتا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ عزازیل اس کا نام تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت کا توق دے کر اپنے پاس ہکالا تو اس وقت سے اس کا لفظ بنا یہ ابلیس، ابلیس کا معنی بن گیا شیطان، جو اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا۔ اب یہاں ایک بات اور یاد رکھیں، شیطان یعنی ابلیس کا وجود ہے، ابلیس جو ہے جس طرح ہمارا وجود ہے ہم ہے، اسی طرح ابلیس کا بھی وجود ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا، اے ایمان والوں شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں شیطان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، وہ تمہیں دیکھتا ہے، قرآن میں اللہ اپنا تمہیں دیکھتا ہے، وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو شیطان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وہ تم کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہاں تو قرآن پاک شیطان سے اللہ تعالیٰ کلام میں فرما رہا ہے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، اور وہ تمہیں بھٹکانے کے راستے سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تو کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال آیا خود سے کہ بھائی شیطان جو دشمن ہے خاص طور ایمان والوں کا، چیلنج کر آیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں بھٹکاؤں گا، ضرور بھٹکاؤں گا تیرے قریب آنے سے اور تیرے رحمت کے قریب آنے سے ان کو ہٹاؤں گا۔ تو کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم اس شیطان مردود سے پناہ مانگیں اللہ کی؟ کبھی یہ خیال جو کھلا دشمن ہے ہمارا، قرآن کہتا ہے کہ یہ اس کے نقش قدم پر مت چلو، یہ تمہارا دشمن ہے، تو ہمارے ذہن دل دماغ میں یہ خیال آیا ہی نہیں کہ کبھی ہم اللہ کی بارگاہ میں وہ کریں اللہ شیطان سے ہماری حفاظت، یعنی شیطان مردود سے اپنی پناہ میں لے لے۔ کیوں نہ ہم کو اگر کوئی دنیا داری دشمن مل جائے تو ہم اس کے راستے پر نہیں جاتے اور اس جگہ پہ نہیں جاتے، دنیا میں اگر کوئی دشمن ہو جائے تو ہم اس کے قریب نہیں جاتے، اور وہ جا رہتا وہاں نہیں جاتے، کیونکہ ہماری جان اور مال کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے دنیا کے دشمنوں سے آپ کو اتنا ڈر ہے، آپ اس سے ملتے نہیں، ملاقات نہیں کرتے، اس کے جگہ پر نہیں جاتے، اس کے بلانے پر نہیں جاتے، کیونکہ آپ کو اپنی جان اپنے مال کا ڈر ہے۔ تو کہنا چاہیے جو شیطان تمہارے ایمان کا دشمن ہے، جو مال اور جان کا دشمن آپ اس سے بچتے ہیں، تو جو تمہارے ایمان کا دشمن ہے اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ کیسے حالات میں آپ کو بھٹکا دے، وسوسہ ڈال دے، کئی قسم کے وسوسے ڈال دیتا ہے شیطان، جو ہے آپ کو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کے ذریعے وسوسے ڈالتا ہے، اور ہمیں چاہیے کیا تھا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں، لیکن ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے، اس طرف آتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یا اعوذ باللہ میں کہا جائے کہ پناہ مانگو اس کی، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا خطرناک دشمن ہے، ایمان والا شیطان کتنا خطرناک دشمن ہے۔ لہٰذا ایک لفظ اور بھی بتاؤں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابلیس یعنی شیطان کا بھی وجود ہے، شیطان ابلیس کا بھی وجود ہے۔ اس کا وجود کا انکار کرنے والا بھی گمراہ اور کافر ہو جاتا ہے، یعنی چھوڑو ابلیس، آج کل فلمیں ڈراموں کے ذریعے گلو شیطان کچھ نہیں ہے، لہذا ایسا نہیں، اس کا بھی وجود ہے۔ اس کا انکار کرنے والا قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے کے برابر ہے، اور قرآن کی جو آیت ہے قرآن پاک میں اس کا ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، ایک آیت کو بھی نہیں، میں یہ آیت کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، پورے قرآن کو مانوں گا ایک آیت کو نہیں مانوں گا، ایسا نہیں چلے گا، پورے کا پورا قرآن ماننا۔ تو لہٰذا آپ کہیں گے ٹھیک ہے حضرت، سب سے پہلے ابلیس کا انکار کس نے کیا کہ اس کا وجود نہیں ہے، تمہارے جو برائیاں ہے وہ شیطان، تمہارے جو اچھائیاں وہ فرشتے۔
ایسا لکھا گیا کتاب میں، برائیوں کا نام شیطان دے دیا، اچھائیوں کا نام فرشتے دے دیا، اور کہا نہ شیطان ہے نہ فرشتے ہے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ اس کا انکار سب سے پہلے، یعنی جنت کا انکار کرنا، جنت نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، فرشتے نہیں ہے، شیطان ابلیس نہیں ہے، اس کا انکار کرنے والے کا نام سر سید محمد ہے، جو سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے اس نے ابلیس کے وجود کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا۔ آج اس کو مولانا آزاد یونیورسٹی میں اس کو بڑا ہیرو بنایا جاتا ہے، ایجوکیشن میں آگے بڑھایا ہے، لیکن ایمان سے پورا یہ خالی، ایمان سے پورا یہ خالی تھا۔ اس نے واضح قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیا، یعنی کہا کہ ابلیس ہے ہی نہیں، تمہاری برائیاں شیطان کا نام ہے، تمہارے اچھائیاں فرشتوں کا نام ہے۔ تو فرشتوں کا اس نے انکار کیا اور ابلیس کا اس نے انکار کیا، جبکہ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا یعنی شیطان کا ذکر کیا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ اس کا وجود ہے اور یہ خاص طور پر ایمان والوں کا دشمن ہے، خاص طور پر ایمان والوں کا دشمن ہے۔ تو لہذا لفظ یہاں تو اعوذ باللہ میں جو ذکر ہو رہا ہے، یہ ابلیس کی عادت کا یعنی شیطان، یہ اس کی ابلیس کا نام نہیں، یہ ابلیس کی عادت، اس کی خوبی کا ذکر ہے کہ وہ شیطان ہے۔ ابلیس جس کی عادت کیا ہے، وہ شیطان ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو پتہ کیا چلا، شیطان جو ہے اس کا معنی ہے کہ وہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ اسی طرح انسان نما لوگ انسان بھی ہے اور ان کے اندر شیطانی عادتیں بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی شیطانی عادت، شیطان انسان نما شیطان بھی ہوتے ہیں، قرآن ان کا بھی ذکر کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی اللہ کی پناہ مانگو وسوسوں سے، کس سے مانگو؟ من الجنۃ، جنات سے، والناس، اور ایسے انسانوں سے جو تمہیں وسوسہ ڈالتے کہ اللہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہوگا، اللہ کے بارے میں وسوسہ، رسول کیا زندہ ہے، معاذ اللہ قبر میں کیا کر رہا ہوگا، نبی کے بارے میں وسوسے، دین کیا ہے، اگر اللہ ہے تو بچا کیوں نہیں رہا ہے، یہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایسے وسوسے ڈال کر کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی رسول کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، تو ایسے ملحد انسان بھی آج ہے جو مذاق بناتے ہیں۔ تو شیطان سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا ہے، ایسے انسان جو اللہ کی رحمت سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یہ وظیفہ بہت بہترین ذریعہ۔ اب ہم صرف اتنا ہمارے کو معلوم ہے کہ قرآن پڑھتے خود اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر کو آپ سمجھیے، یہ اتنا بڑا بہترین وظیفہ ہے، آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ شرط ہے کہ اس کو آپ سمجھیں گے تو خیر۔ لفظ اعوذ کا میں نے بتایا، اعوذ باللہ اللہ کی پناہ میں، شیطان یعنی شیطانون جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، رجیم، رجیم کا معنی وہ جو پھٹکار دیا گیا ہے، دربار سے نکال دیا گیا ہے اور اس پر لعنت کا طوق پہنا دیا گیا ہے۔ تو شیطان کو رجیم، رجیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال کر ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق پہنا دیا، اس لیے اس کو رجیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اب اس کا معنی یہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کس سے؟ شیطان سے جو رجیم ہے، یعنی دھتکارا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا ہے اور ہمیشہ بھر کے لیے لعنت کا طوق پہنایا گیا ہے۔ اب اس سے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اب اس کی تھوڑی تفسیر میں خلاصہ کر آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کی یہ تفسیر یہ ہوگی کہ دنیاوی اور دینی آفتیں، دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہے، ہماری طاقت اور قدرت کو وہ دور، ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ جب کمزور شخص، یہ مثال کو ذہن میں رکھیں، جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے، اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے۔ جب کمزور آدمی کسی مصیبت میں پھنس جائے، اس کو ضروری ہے قوت والے کی پناہ لے اور اس کی امان میں آ جائے۔
اس کی امان میں آ جائے تو جتنی بڑی آفت ہو اتنی بڑی قوت ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے. معمولی دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے, چھوٹے چھوٹے دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے کبھی تھانہ یا پولیس کی پناہ کافی ہو جاتی ہے, پولیس اسٹیشن آ جاؤ, اور بڑی مصیبت کو دفع کرنے کے لیے کپتان پولیس یا ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کی ضرورت پڑتی ہے. بعض صورتوں میں راجہ مہاراجہ یعنی بادشاہ یعنی پی ایم کی صحبت میں آنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ شیطان یعنی جتنی بڑی مصیبت اتنی بڑی پناہ. سمجھانے کے لیے مولانا جو ہے نبی الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کبھی مصیبتیں بڑی ہوتی ہیں, کبھی چھوٹی موٹی ہوتی ہے. چھوٹی موٹی تکلیفوں میں تو کسی کہ آپ پناہ میں آ گئے تو وہ آپ کو بچا لے گا, لیکن مصیبت جتنی بڑی طاقتور مصیبت یعنی آپ کو نقصان پہنچنے والا جتنا زیادہ طاقتور ہے تو آپ کو چاہیے اس سے بڑے طاقتور کی پناہ میں آ جائے, اس سے بچنے کے لیے اس سے بڑے طاقتور کی پناہ میں آ جائے, کیونکہ شیطان کیا ہے, ابلیس بہت قوت والا دشمن ہے ایمان والوں کا. اس کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے. شیطان کے بارے میں آپ کئی مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے, تفسیروں میں لکھا ہے کہ شیطان کو اتنی طاقت ہے کہ ایک اس کی طاقت کا اندازہ کریں, ایک سیکنڈ میں وہ دنیا کے یہ کونے سے وہ کونے جا کے آ سکتا. ایک دوسرا وہ چاہے تو پہاڑ بن کر بتاتا ہے, کبھی اپنے آپ کو پہاڑ بن جاتا ہے, کبھی اپنے آپ کو جھاڑ بنا سکتا ہے, کبھی انسان کی شکل میں آ سکتا ہے, کبھی ہوا بنا سکتا ہے. سمجھے جائیے, ہوا بھی بنتا ہے, کبھی آگ بن جاتا ہے, کبھی ہوا بن جاتا ہے, کبھی جو ہے انسان بن کر آتا ہے, تو یہ روپ بھی بدلتے رہتا ہے. حدیث میں سرکار نے فرمایا جس طرح تمہارے جسم کے رگوں میں خون دوڑتا ہے, شیطان تمہارے اندر داخل اس کے ہو کر اس طرح خون کے ساتھ دوڑ کر تمہیں وسوسے ڈالتا ہے. لہذا نماز میں بھی سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نماز پڑھ لائے ہو اور کھانے سے کھانا نہ ملاؤ گے تو جگہ چھوڑو گے تو درمیان میں شیطان آ جائے گا. یہ کب کی حالت ہے؟ نماز کی حالت میں بولا جا رہا ہے. نماز میں اگر تم جماعت کو نماز پڑھے ہو, سرکار نے اس میں فرمایا کھانے سے کھانا ملایا کرو, ورنہ شیطان جو چھوٹی بکری کی طرح جو ہے, عرب میں ایک بکری ہوتی ہے جس کے پیدائشی طور پر دونوں کان اور دم نہیں ہوتے پیدائشی طور پر, تو وہ دبلی چھوٹی سی سان میں گھس جاتی ہے, اس کی مثال حضور دے رہے ہیں. اس طرح اگر تم جگہ چھوڑو گے تو شیطان وہاں سے گھس کر تمہارے سینوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا, تمہارے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا. لہذا کھانے سے کھانا ملایا کرو, اس کا فائدہ یہ ہوگا حضور فرماتے کھانے سے کھانا ملانا, ایک تو شیطان کے وسوسے سے بچے رہو گے, دوسرا فرمایا تمہارے دلوں کو اللہ آپس میں ملا دے گا. جماعت میں کھانے سے کھانا کیا ہو, تمہارے دلوں کو آپس میں محبت پیدا ہوگی, تمہارے آپس میں دلوں میں ایک دوسرے بھائی کھانے سے کھانا اگر کوئی ملا کر کھڑے تو یقین نہ غور کرے. نماز کے علاوہ بھی کوئی کسی تکلیف میں آپ آ جائے, اللہ نہ کرے, اور آپ کا دوست ہے اور آپ کے کھانے سے کھانا لگا کر کھڑے, بھائی ڈر کیوں رہا میں سنگات ہوں, حالانکہ کچھ کر نہیں سکتے, مالی طور پر کمزور ہے, لیکن صرف کھانے سے کھانا ملا کر وہ ٹھہر جائے تو آپ کو اس دوست کے ٹھہرنے پر آپ کو سینے میں طاقت آ جاتی ہے, قوت آ جاتی ہے, ہمت آ جاتی ہے. یار کچھ نہ صحیح لیکن ساتھ تو کھڑا ہوا, تو یہ فطرت بھی ہے انسان کی. غور کرے تو نماز میں کھانے سے کھانا ملا, حضور سختی سے فرمایا ایسا کرو گے تو تمہارے دل آپس میں ملے رہیں گے, تمہارے دل آپس میں ملے رہیں گے. اگر تم جہاں گیپ دینا شروع کر دو گے تو تمہارے دل تلوار کی طرح کٹتے جائیں گے, یعنی آپس میں دوریاں پیدا ہوتے جائے گی اور ابلیس اس جگہ پر بھی آ کے تمہیں بھٹکانا شروع کر دے. آج دیکھ رہے آپ یہ ساری باتیں ہو رہی ہے. نماز میں ہم جب سے کھانے سے کھانا, اب تو جماعت میں ٹھہرنے کا طریقہ نہیں معلوم. بوڑھے آدمیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پیچھے آ کر جب سب گھومتی ہے, شریعت میں حکم یہ اللہ کے قانون میں پہلی سب مکمل ہونا چاہیے ٹوٹل, اور پہلی سب پوری بھر جائے, جگہ باقی نہیں رہے, تب پیچھے کی سب وہ بھی موزن کے پیچھے سے ٹھہرنا ہے, کونے سے نہیں, ادھر کونے سے ادھر سے کھڑے ہو جائیں گے نہیں, موزن کے پیچھے سے ٹھہر رہا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ پہلی سب میں اگر جگہ خالی بھی رہی, لوگ پیچھے ٹھہرے, ایسا دکھتا ہے کہ نماز بھی پڑھنے آئے تو احسان جتانے آئے کہ ہم نماز پڑھنے آئے, معاذ اللہ.
ہم ایمان لا کر معاذ اللہ احسان جتا رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ارے بھائی ہمارا کلمہ پڑھنا، ایمان لانا، عبادت کرنا، اس میں ہمارا اللہ پر کچھ ایسا نہیں، معاذ اللہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے بھی، لہٰذا یہ کلمہ پڑھنا، ایمان لانا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا ایمان والوں پر احسان ہے۔ تو لہذا پہلی سب مکمل ہونے کے بعد جب یہ باقی تو ایموشن کے پیچھے سے بیچ میں سے کھڑا کرنا یہ طریقہ بھی پتہ نہیں ہے، لہذا آپ غور کریں، سرکار کے حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ شیطان جگہ دیکھتا ہے نماز میں بھی تو گھس جاتا ہے، اور شیطان جو ہے ہر وہ طریقے سے جو ہے آپ کو بھٹکاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جاہل قسم کے لوگوں کو تو شیطان آسانی سے بھٹکاتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جیسا یہود اور نصارہ کے بارے میں کہا گیا، اس طرح ابلیس اور شیطان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے یہ کھلا دشمن ہے۔ ارے بھائی غور کرے، جو تمہارا کھلا دشمن ہو تم اس سے بچنے کے لیے کیا کیا کرتے ہو؟ تو یہاں قرآن پاک میں ابلیس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس سے بچنے کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ کون سا ذریعہ اپنا رہے ہو؟ کون سا ذریعہ ہٹ کر جو تمہارے رگوں میں داخل ہو جاتا ہے؟ اور اب ہمارے ذہن میں شیطان مجھے ایک اور چیز ذہن میں بڑھ جاتی ہے کہ کہاں نلی مت دے تاکہ کان پہ آ جاتا کہ ارے بھائی نلی مٹنے والا ہر ایک ابلیس کو یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ جا کر کسی کی نلی مت دے، کسی کو بھی ختم کر دے۔ یہاں تک کہ شیطان کے بارے میں علماء نے یہاں تک فرمایا کہ یہ کسی کے آنکھ پر بھی نہیں آتا، کسی کے شیطان کسی کے آنکھ پر بھی نہیں آتا، سب کچھ شیطان نہیں، کسی کے آنکھ پر بھی نہیں آتا۔ ہاں بھائی آنکھ پر نہیں آتا تو پھر یہ درگاہوں میں بزرگان دین کے آستانوں پہ جو حاضریاں چلتی ہے یہ کیا ہے؟ تو بھائی وہی تو آپ کو سمجھانا ہے، شیطان کسی کو اپنا اثر کرنے لگ جاتا ہے تو یہاں پر بزرگان دین نے فرمایا کہ اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، اس کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، اور پھر وہ جیسا چاہتا ہے وہ انسان ایسے کرتا ہے۔ تو لہذا آنکھ پر نہیں آتا، تو اب اس سے بچنے کا آسان سب سے بڑا اور اہم وظیفہ اعوذ باللہ۔ ہماری غور فرمائیے اعوذ باللہ کی کتنی بڑی تفسیر میں آپ کو سمجھانے کو کر رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اعوذ باللہ یعنی اللہ کی پناہ مانگتے رہے، کیونکہ یہ بڑی قوت والا طاقت والا ابلیس ہے، تو جب بڑی قوت اور طاقت والا ہے تو ہمیں چاہیے تو اللہ کی سے زیادہ کوئی قوت اور طاقت والا نہیں ہے، قدرت والا ہے، اس کی پناہ میں آ جائے۔ جو رب کی پناہ میں آ جاتا ہے اللہ اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب یہ خیال نہ کرے کہ ابلیس ہمیں کیا بھٹکائے گا، ابلیس تو چیلنج کر کے ہر ایمان والوں کو بھٹکاؤں گا، جو سیدھا راستہ چل رہا ہے میں اس کو بھٹکاؤں گا، وہیں پر آ کر بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر ہی آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ تو اب ہم کہیں گے یا اللہ ہم تو کمزور آدمی ہے، ارے بھائی کمزور ہے تو تمہیں مدد کرنے والا قوت والا رب کہہ رہا ہے میری پناہ میں آ جاؤ، اس سے بڑھ کر آپ کو یہ ذہن ہے۔ تو لہذا یہ کوشش، اور دوسری بات یاد رکھے کہ ابلیس جو ہے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتے رہتا ہے اس کو اتنا بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت بڑے اللہ کے ولی، اور وہ جو دعا مانگتے تھے وہ دعا قبول ہو جاتی، ابلیس کسی کو نہیں چھوڑا، اتنا زبردست وہ اللہ کے ولی تھے، اور پورے بنی اسرائیل میں مشہور تھے کہ یہ اللہ کے ولی جو دعا مانگتے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا اب موسیٰ علیہ السلام کے دشمن ان کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دیجئے، نبی کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پہلے تو کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے نبی ہے، میں غلام، میں بد دعا نہیں دے سکتا۔ تو پھر پیسہ دیا، کہا نہیں دے۔ جب اتنا پیسہ دیا، دولت دی، اس کے ذریعے سے ابلیس ان کے دل میں ذہن میں وسوسہ ڈال دیا، اور دولت کو پیسوں کو دے کر نیت بدل گئی۔ اب ابلیس نے بھی کام کیا، دولت نے بھی کام کیا، اور یہ جناب اٹھا دیا ہاتھ، یا اللہ جیسا ہاتھ اٹھائے ساری ولایت ختم، دعا کا سر ختم، نبی کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ تو ابلیس کہاں پر بھٹکا گیا یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت غوث پاک کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابلیس نے 300 مرتبہ غوث اعظم کو بھٹکانے کی کوشش کی،
تو آپ ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ 300 مرتبہ جو ہے کبھی وسوسے آئے قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، نیکی کے خلاف، فوراً کہنا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کبھی آئیے پڑھیے، فوراً آپ کی مدد، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ کو کبھی اپنے استاد کے خلاف، پیر کے خلاف غلط وسوسے آنے لگے، اعوذ باللہ، اللہ پناہ مانگتا ہوں میں تیرے، تو فوراً اللہ کی پناہ، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ لہذا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو 300 مرتبہ کوشش کی گئی بچانے کی، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک جنگل میں بیٹھے تھے، اچانک آسمان میں، رات کا وقت تھا، آدھی رات کا وقت تھا، اچانک آسمان میں ایک اجالا پھیلا، ایسا اجالا، اس اجالے، یہاں تک کہ بہجت الاسرار میں لکھا ہوا ہے اس اجالے کی وجہ سے آدھی رات کا وقت پورا دن کی طرح روشن ہو گیا۔ جنگل میں بات کر رہے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، اب یوں ہی دیکھ لیا آپ اس دور میں 800 سال پہلے آج بھی جنگلوں میں کتنا گپت اندھیرا ہوتا ہے، وہ اب سرکار غوث پاک بغداد کے جنگل میں بیٹھ کر عبادت کر رہے رات کا وقت، اور آدھی رات کا وقت ہے تو کتنا خطرناک گپت اندھیرا ہوتا ہے، اور اس اندھیرے میں نور کی طرف بجلی آئی جس کی وجہ سے پورا جنگل دن کی طرح اجالا ہو گیا۔ سرکار غوث پاک حیران دیکھ کر اچانک اس اجالے میں سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر، میں تیری عبادت سے بہت خوش ہوا، لہذا اس عبادت سے میں تم سے اتنا راضی ہو گیا کہ آج کے بعد میں تجھ پر نماز معاف کر دیتا ہوں، نماز پڑھنا چھوڑ دے، میں تیرا رب ہوں۔ اب سوچئے ولیوں کے سردار کے سامنے آ رہا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث اعظم کو اللہ نے بے شمار مقام و مرتبہ کے ساتھ ساتھ علم عطا فرمایا۔ جاہلوں کو، جاہل قسم ہم نے دیکھا ہے، جاہل لوگوں کو جو عبادت کر رہے لیکن علم نہیں ہے، تو جاہل قسم کے لوگوں کو ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ دین کے خلاف، شریعت کے خلاف کچھ کامہ کرتے، کہتے نہیں ہم کو اشارہ ملا، تو کئی اشارے سے ملتے، علم نہیں ہے۔ جو اشارہ غیبی قرآن حدیث کے خلاف ہو وہ غیبی اشارہ شیطان کی طرف سے رکھتا ہے، وہ آپ کو بھٹکانا چاہتا ہے، اور جو اشارہ غیبی قرآن حدیث کے مطابق ہو، دین کے اور شریعت کے مطابق ہو، وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ کب آئے گا؟ علم ہے تو معلومات ہو تو آئے گا۔ لہذا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے آقا نے ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی، ہمارے اکابر نے کبھی ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی، فوراً آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنا تھا، وہ اجالا اچانک اندھیرا ہو گیا، اچانک پورا اجالا ختم، اندھیرا ہو گیا، اور پھر آواز آئی کہ اے عبد القادر، اس ذریعے سے میں نے کئیوں کو بھٹکایا لیکن آپ کو نہیں بھٹکا سکا، آپ کو اس لیے نہیں بھٹکا سکا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مردود اب بھی بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھ کو میرے علم نے بچا لیا، کہا نہیں سن، مجھ کو میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ یعنی بہت باریک چال چلی شیطان نے یہاں پر، کیا کہ علم نے بچا لیا تو تکبر، ہاں میرے کو علم نے بچا لیا ہوتا اس کو کیا ہوتا ہے؟ تکبر، میں بنا، ولیوں میں میں ہوتا ہی نہیں۔ اعوذ باللہ جو ہے نا، آپ پڑھتے رہیں گے اعوذ باللہ کی پناہ، تو آپ کے اندر سے میں پناہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں کچھ نہیں، رب سب کچھ۔ اعوذ باللہ، اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، یعنی مجھ سے کوئی نہیں، مولا سب کچھ تو کرتا، ہم سے کوئی کام اللہ لے بھی لے تو کہنا اعوذ باللہ، اللہ تیری پناہ میں۔ تو لہذا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آسانی سے اس نے معاذ اللہ بھٹکانے کی کوشش کی 300 مرتبہ، یہاں تک کہ سرکار غوث پاک پر نماز پڑھ رہے ہیں، سانپ کی شکل میں اندر داخل ہو گئے، اور کبھی کرتے کہ آستین سے یہاں سے گھسا، اس آستین سے نکلا، یہاں سے گھسا، پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھتے ڈر کر ہٹ گئے، غوث اعظم نہ ہلے تک نہیں، بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ عبادت میں رہے، اور جب نماز ختم ہوئی تو سانپ جو ہے نا تم کی شکل میں کھڑا ہو کر آواز انسانوں کی طرح بات کرنے لگا، کہا لوگوں میں ابلیس ہوں، اس ذریعے سے میں نے کئیوں کو بھٹکایا ہے لیکن سرکار غوث پاک کو نہیں بھٹکا سکا، لہذا آج کے بعد میں ان کو کبھی نہیں بھٹکانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تو لہذا شیطان آپ لوگ کہاں کوشش کرتا ہے بھائی؟ یہاں ولیوں کے سردار کتنے بار کوشش کرا، تو ہم کیا ہے؟
ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جاہلوں کو آسانی سے بھٹکاتا ہے، ان پڑھ لوگوں کو، جاہلوں کو. جیسا کہ آپ دیکھیں ایک عبادت گزار شخص تھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حکایت رضویہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد شیطان جو ہے بالکل مغرب کے قریب، شیطان جب سورج ڈوبتے رہتا ہے مغرب غروب آفتاب کے، شیطان جو ہے ایک سمندر پر تخت کر بیٹھتا ہے اور اس کے چیلے آ جاتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورج عین ڈوبتا ہے جس کو ہم مغرب کا وقت کہتے ہیں، اس وقت اپنے بچوں، چھوٹے بچوں کو باہر نہ بھیجو، چھوٹے بچوں کو باہر نہ بھیجو، شیطان کا اثر ہوتا ہے. لہذا وہ سورج غروب ہوتے وقت کی بات میں بتا رہا تھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت شیطان اپنے چیلے سے پوچھتا ہے کہ تم نے کس کو بھٹکایا؟ ایک کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نے ایک سے زنا کرا. شیطان کہتا ہے تو بیٹھ جا. دوسرا کھڑا ہو کر کہتا ہے میں ایک کو شراب پلانے لگا. کہتا ہے بیٹھ جا. تیسرا کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نے ایک کو قتل کرانے لگایا. کہتا تو بھی بیٹھ جا. چوتھا کہتا ہے کہ میں نے یہ کرا یہ کرا. آخر ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک شخص کو علم حاصل کرنے سے روکا، میں نے ایک شخص کو علم حاصل کرنے سے روکا. اس کا چیلا کہتا ہے، تو شیطان کہتا ہے تو نے سب سے اچھا کام کیا، اور اس کو شاباشی دیتا ہے تو نے سب سے اچھا کام کیا. تو دوسرے چیلے کہتے ہیں باس ہم نے تو قتل کرایا، ہم نے تو شراب پلایا، ہم نے تو فلا 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 کام کیا، ہمیں شاباشی نہیں ملی. اس نے خالی ایک بچے کو مدرسہ جانے یعنی پڑھنے سے روکا تو اس کو شاباشی دی جا رہی ہے، اس کو تھپکا جا رہا ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے. تو شیطان کہتا ہے سنو اس نے جو کام کیا ہے نا میں سمجھاتا ہوں کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا. وہ کہتا ہے چلو میرے ساتھ فجر کے وقت. اور فجر کی نماز کے وقت ایک مسجد کے باہر شیطان انسانی شکل میں کھڑا ہو گیا. یہ حدیث ہے، کوئی قصہ کہانی غور سے، انسانی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر جتنے نمازی مسجد کو آ رہے ہیں ان میں وہ علاقے کا بہت عبادت گزار شخص، عبادت میں مشہور تھا یار یہ 5 دن کا نمازی ہے لیکن پڑھا لکھا نہیں. نماز آج کئی لوگوں کو آپ دیکھ لیں ملیں گے نماز پڑھنے کے لیے برسوں سے آ رہے ہیں لیکن خدا کی عزت و جلال قدم کو طہارت کے مسئلے نہیں معلوم، وضو کے مسئلے نہیں معلوم، ان کو جو ہے نماز میں قیام رکوع اور سجدے کے طریقے نہیں معلوم ہے. 15 سال 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں جناب. لہذا اب غور فرمائیے عبادت سیکھنے سے آتی ہے، علم سے آتی ہے، وہ معلومات نہیں ہے. لہذا وہاں ایک عبادت گزار بندہ علاقے کا نماز پڑھنے گا، ابلیس نے اپنے جیب سے باٹل نکال کر ایک سوال کا جواب دیتے جائیے. وہ شخص نے کہا جلدی بول کیا ہے؟ کہا یہ جو باٹل ہے بولے ہاں اس کے اندر اللہ زمین اور آسمان کو داخل کر سکتا ہے. تو عبادت گزار کہتا ہے باٹل کا منہ اتنا سرکا، اس کے اندر زمین اور آسمان کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ کیا پاگل باتیں کر رہا ہے؟ تو ابلیس کہتا ہے جائیے میں اتنا سوال کرنا تھا چلا گیا. اور اپنے چیلوں کو ابلیس کہتا ہے دیکھ جس رب کی عبادت کر رہا ہے اس کو علم نہیں کہ وہ کیسی قوت اور طاقت والا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی قدرت اس کی طاقت کیسے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر اسی علاقے کا ایک عالم نماز سے آتے ہیں اور ان کو ابلیس روک کر کہتا ہے کہ آپ بھی اس سوال کا جواب دیجئے. تو عالم دین کہتے ہیں ارے تو انسان نہیں شیطان دکھ رہا ہے، کیا رب کی طاقت و قوت کے پتہ نہیں ہے؟ میرا رب چاہے یہ باٹل کا منہ تو چھوٹا ہے، اس سوئی کی نوک کے برابر کے سوراخ میں زمین آسمان کو ادھر سے ادھر نکال سکتا ہے، ادھر سے ادھر نکال سکتا ہے. تو لہذا ابلیس کہتا ہے دیکھ جو علم حاصل کر عبادت کرتے ہیں وہ صحیح معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان صحیح حاصل کرتے ہیں، اور بغیر علم کے جو عبادت کرتے ہیں وہ برسوں عبادت کر لے ہمارے چیلے بنے رہتے ہیں. لہذا اس لیے میں نے اس کو شاباشی دی. تو شیطان کہاں کیسے کیسے آپ کو بھٹکا سکتا ہے میں ان حدیثوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اعوذ باللہ میں کہا گیا ہے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مرد. جو سب سے بڑی دولت ایمان ہے آپ کے اندر اس کو وہ سیکنڈوں میں بجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس ایمان کی روشنی کو سیکنڈوں میں کوشش کرتا ہے، کبھی وہابی کے ذریعے تو کبھی جو ہے ذہن میں وسوسے ڈال کر کہ بھائی ہم نے حیا اشہد ان محمد رسول اللہ کے اذان میں سنا ہم انگوٹھے چومے، وسوسہ ڈال دیا کیوں چوم رہے، چومنا ضروری ہے، کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں کہاں پر آیا، وسوسہ ڈال دیا. اب وہ سوچنے میں لگ گیا. اب اگر علم ہوتا تو کہنا بھائی قرآن میں اللہ نے کہا محبوب کی تعظیم کرو، خوب تعظیم کرو، لہذا ہم جو انگوٹھے چوم رہے ہیں حضور کی تعظیم میں چوم رہے ہیں، حضور کا نام لے کے چوم رہے ہیں. یہ اور بات حدیث میں آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا کہ آپ نے اپنے انگوٹھے حضور کے نور مبارک کو دیکھ کر چوم کر آنکھوں کو لگایا تھا. یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. لہذا اس طرح کے وسوسے ڈالنے سے ایسے انسان نما شیطان اور ایسے ابلیس نما شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو. اس کے لیے اعوذ باللہ بہترین وظیفہ ہے.
اچھا یہاں اعوذ باللہ میں ایک اور تفسیر جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو یہاں اعوذ باللہ جس میں اللہ کہتا ہے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے، تو یہاں اللہ کی پناہ ملے گی کیسے؟ سوال اللہ کی پناہ ملے گی کیسے؟ دیکھیں اللہ جسم جسمانیت سے پاک، اللہ گھروں سے پاک، جگہ سے پاک، سمت سے پاک، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ ہمیں کوئی جب پتا چلا کہ بھائی وہاں پر وہ حافظ میں کمشنر صاحب رہتا ہے، اگر بدماش سے بچنا ہے تو حافظ میں چلے جاؤ، پتہ معلوم ہو جائے تو ہم کمشنر آفس میں چلے جاتے تو بدماش سے بچ جاتے، لیکن اللہ تو اس سے پاک ہے، جگہ سے پاک، گھر سے پاک ہے، تو ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا ہے تو ہم اس جگہ جائیں جہاں جانے سے ہمیں اللہ کی پناہ مل جائے۔ تو اب یہاں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ تو بزرگان دین ہے، اللہ والے ہیں، اب نبی تو قیامت میں آنے والے نہیں ہے، یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کی پناہ کے ذریعے ہے۔ جو اولیاء اللہ کے قریب آ جاتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، جو بزرگوں کے قریب آ جاتا ہے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ پناہ دینے کے لیے کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کسی کے محتاج نہیں، لیکن اللہ نے اپنے پناہ کے ذریعے بنائے ہیں، اللہ نہیں بنائے ہیں۔ جو اللہ کے دوستوں کے قریب آ جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کے قریب آ جاتا ہے، اللہ کے محبوبوں کے قریب آ جاتا ہے، وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی ایک مثال دے کر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ، امام فخر الدین رازی 600 سال پہلے اگر آپ پڑھیں گے، بڑے مفسر، پوری دنیا میں یہ تفسیر کبیر پڑھائی جاتی ہے، آج بھی پڑھائی جاتی ہے، 600 سال سے قرآن کی بہت بہترین تفسیر کبیر پڑھائی جاتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی امام فخر الدین رازی نے دہریوں سے مناظرہ کیا۔ دہریہ سمجھتے آپ؟ آج کے دور میں جو اللہ کو نہیں مانتے، دہریہ اس کو اردو میں کہتے ہیں، دہریہ اللہ کو نہیں مانتے، ان لوگوں سے امام فخر الدین رازی ساری زندگی مناظرہ کرتے رہے اور ان کو منع کرے کہ اللہ کا وجود ہے عقلی طور پر، کیونکہ دہریہ قرآن نہیں مانتے، حدیث نہیں، عقلی طور پر سمجھاتے رہے۔ تو جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت شیطان تمہارے باپ، ماں، بہن، کسی کی بھی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ خدا تو سورج تھا، اس کی عبادت کرنا چاہیے، چاند تھا، تارے تھے، پہاڑ تھے، تو لہذا آخری وقت میں وہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ امام فخر الدین کے پاس شیطان ابلیس آ گیا، کب؟ آخری وقت، روح نکلتے ہوئے، اور آ کر کہنے لگا کہ امام فخر الدین تم نے تو ساری زندگی دہریوں سے مناظرہ کیا، اللہ کے ہونے وجود ہونے پر مناظرہ کیا ہے، آؤ کچھ بات میرے سے بھی ہو جائے۔ تو فخر الدین رازی نے کہا تیرا کیا کہنا ہے؟ اس نے جواب سوال کیا، امام فخر الدین رازی نے جواب دیا، اس نے جواب سوال پہ سوال، سوال پہ سوال وہ لگاتار کرتا رہا، یہاں تک کہ ابلیس نے ایسے سوالات کیے کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو فتنے میں ایسا محسوس ہوا کہ اب میرا ایمان چلا جائے گا، یہ ایسے سوالات کر رہا ہے، اتنے میں کہ ابلیس نے آپ کو جب پوری طریقے سے کوشش کی کہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے، تو آپ کا جو پیر و مرشد ہے حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کئی میل دور جو ہے وضو فرما رہے تھے، آپ کی روحانیت نے دیکھ لیا کہ میرے مرید کو ابلیس آ کر ایمان اور عقیدے سے متعلق بھٹکا رہا ہے۔ آپ وضو کرتے کرتے حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ نے وضو کا لوٹا پھینک کر مارا، بولو اللہ سبحان اللہ، پھینک کر مارا تو وہ لوٹا کر ابلیس کو لگا اور ابلیس وہاں سے بھاگنے لگا، اور نجم الدین کبریٰ نے فرمایا فخر الدین رازی کہے ابلیس کو میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ تو اس روایت سے بھی پتا چلا اللہ کے محبوبوں کے قریب جو آ جاتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کے قریب بزرگان دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے بہترین ذریعے ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے بہترین ذریعے ہے۔ لہذا اعوذ باللہ کی بہت سی فضیلت ہے، احادیث میں وقت ختم ہو گیا، ذکر کا وقت ہو رہا ہے، تو احادیث میں ایک حدیث سنا کر کہ ہم جب بھی اعوذ باللہ کو پڑھے بڑے یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ کی پناہ ملتی ہے، اللہ کی مدد آپ کو آ جاتی ہے، وسوسے سے آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے اس بارے میں، ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی پر بہت غصہ وارد ہوا اور غصے کی وجہ سے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اتنا غصہ آ گیا، آپ نے دیکھا غصے سے لوگوں کو بہت منہ میں جھاگ پھوک نکلتا رہتا، اتنا غصہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی حالت دور ہو جائے گی،
لیکن غصے کے وقت اعوذ باللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر آدمی غصے میں جو ہے، غصہ کہیں پر عبادت ہے تو کہیں پر ثواب، کہیں پر گناہ حرام ہے، تو جہاں غصہ کرنا حرام ہے وہاں پر اعوذ باللہ پڑھ. جس طرح وہابیوں پر غصہ کرنا جائز ہے، حلال ہے، تو وہاں پر نہیں. جہاں آپ اپنی ذات کے لیے کس سے لڑ رہے ہیں لہذا وہاں غصہ آ جائے اعوذ باللہ پڑھ لے تو آپ کی حالت ہو جائے گی. بلکہ ایک اور تفصیل سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو شیطان سے بچاتا ہے. اور تفسیر روح البیان میں بھی اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جو فرماتے ہیں کہ جو حضور قلب سے یعنی دل کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے، جو دل لگا کر اعوذ باللہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے آ جاتے ہیں. یعنی شیطان سے اللہ اپنے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے، 300 پردے حائل کرتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعوذ باللہ کو مختلف عباراتوں کے ساتھ بہت سے فائدے کے لیے دعاؤں میں بھی سرکار علیہ السلام نے دعاؤں میں بھی اعوذ باللہ کو لیا. جیسا کہ دیکھیں اعوذ باللہ بکلمات اللہ تامہ من شر ما خلق، یہ آیت اکثر حضور پڑھ کر امام حسن اور امام حسین کو پڑھ کر کرتے تھے اور یہ لکھ کر ان کے گلوں میں تعویذ بھی ڈالا کرتے تھے. نظر کے لیے، شیطان کے شر کے لیے بچنے کے لیے یہ آیت جو ہے، جو یہ دعا پڑھ کر سرکار مدینہ علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کے گلے میں کیا ڈالا کرتے تھے؟ تعویذ ڈالا کرتے تھے. تو یہ حدیث سے جہاں اعوذ باللہ کی فضیلت معلوم ہوئی ہے، وہاں پر یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ تعویذ ڈالنا یہ جائز ہے. جو حدیث میں تعویذ پہننے کو منع کیا گیا ہے، ان تعویذات میں لوگ بتوں سے مدد مانگتے تھے، لات اور عزا سے مدد مانگتے تھے، یہ شرک ہے. اور جس تعویذات میں اللہ کی پناہ کے لیے دعائی کلمات لکھے جاتے ہیں، وہ تعویذات ڈالنا وہ میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے. لہذا تفسیر میں اعوذ باللہ کے بہت سے جو ہے احادیث اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. ہمیں چاہیے کہ اعوذ باللہ کی تفسیر پڑھیں. وقت اس میں ختم ہو گیا، اگر اللہ زندگی رکھا تو میں نے آج اعوذ باللہ کا معنی بتایا، تفسیر بتایا. شیطان مردود سے پناہ مانگنے کے لیے یہ پڑھنا چاہیے، اور بہترین ذریعے پیر و مرشد کا آستانہ ہے، اللہ والوں کا آستانہ ہے. جو ان کے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. آج کے دور میں جگہ جگہ فتنے ہیں، تو ان فتنوں کے دور میں اگر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بتانا چاہتے ہیں تو میں اس لیے کہتا ہوں آپ اللہ کے ولی یعنی اپنے سچے پیر کے راستانے کو مضبوطی سے پکڑے رہے. جو یہاں آ جاتا ہے وہ فتنوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، وہ عقیدے سے بھی مضبوط ہو جاتا ہے، اور ایمان سے بھی وہ مضبوط ہو جاتا ہے. نہ شیطانی وسوسہ اس پر کام کرتا ہے، نہ وہابی کا وسوسہ اس پر کام کرتا ہے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ذکر ہوگا، اس کے بعد نماز ہوگی. ایک اعلان سن لے، آنے والے اتوار کو محفل عرس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جائے گا. 18 ذی الحج آپ کی شہادت کا دن ہے. 18 ذی الحجہ جمعہ کا دن آ رہی ہے، تو آنے والے اتوار کے دن آج کو انشاءاللہ محفل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائی جائے گی. اس میں آپ کی شان اور مناقب قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. اس کے لیے ہمیں 8 دن تک روزانہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں جوائنٹ ہے وہ جوائنٹ ہو جائے، اور جو جوائنٹ نہیں ہے وہ جوائنٹ ہو جائے، اور جو نہیں ہے وہ لکھ کر 8 والے اتوار تک بتائے کہ روزانہ 100 بار پڑھے، 200 بار پڑھے، 500 بار پڑھے. جتنے بھی 8 دن میں لوگ پڑھیں گے ان تمام کا ثواب ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. انشاءاللہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے آنے والے اتوار تک، اور جلدی آ جائیے وقت سے پہلے. انشاءاللہ آنے والے اتوار کو محفل عرس عثمان غنی میں لنگر یعنی کھانے کا بھی انتظام رہے گا انشاءاللہ.